الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سب نبی اچھے خلیل اچھا ہے کلیم اچھا ہے سب نبی اچھے خلیل اچھا ہے کلیم اچھا ہے لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے ان کا لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے ان کا میرے نبی کے نام میں 2 مرتبہ میم اچھا ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہیں جو رسول عربی سب رسولوں سے اعلیٰ ہیں جو رسول عربی سب کتابوں سے بھی قرآن حکیم اچھا ہے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں جودی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مناسبت سے گفتگو کا موقع ملا آپ سارے حضرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں ایسے ہی ہے بلند آواز سے بتا دو کہ ایسے ہی ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں وہ بندہ جو ذکر نبی سننے کے لیے آئے بیٹھا ہے گھر چھوڑ کے مسجد تک آ گیا ہے تو جگہ چھوڑ کے منبر کے قریب بھی آ جائے نبی کا ذکر سنتے ہوئے آپ کو کوئی بات اچھی لگے
ذکر نبی کی کوئی بات ایسی ہے نہیں کہ جو کسی مسلمان کو اچھی نہ لگے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو کوئی بات سمجھ نہ آئے۔ آپ کو جب حضور کے ذکر کی کوئی بات سمجھ آ جائے تو بلند آواز سے کیا کہو گے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ یوں چہرے پہ حیرانی نہ ہو، ویرانی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ مسلمان کا چہرہ ذکر نبی سننے کے لیے بیٹھا ہو تو پریشان ہو، چہرے پہ حشاشت، بشاشت، نشاط نظر آئے، مسکراتے ہوئے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ذرا اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرے لیے نہیں، میرے کہنے پہ نہیں، آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ نبی کے لیے بلند آواز سے کہو، ایک مرتبہ پھر کہہ دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے۔ آپ، میں، ہر آنے والا اس مجلس کو سجانے والوں کا شکریہ ادا کرے۔ حضرت مولانا صفدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بھائی صدام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی پرخلوص دعوت پہ میری اور آپ کی یہ دینی ملاقات ہے، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر سال اس محفل کا انعقاد ہوتا ہے، ہر سال یہ مجلس سجائی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں حضور کی سیرت، حضور کا ذکر، حضور کی محبت کو بیدار کرنے کے لیے کہ میں اور آپ دنیا میں اس قدر الجھے کہ حضور کا ذکر سننے سے غافل رہے، نبی کی بات سننے سے غافل رہے۔ پھر ایک سال گزرتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں آمنہ کے لال کی پیدائش ہوئی۔ کسی نے لکھا یکم کو ہوئی، کسی نے کہا 5 کو ہوئی، کسی نے کہا 7 کو ہوئی، کسی نے 8 9 کی بات کی، کسی نے 11 12 کی بات کی، کسی نے 15 17 کی بات کی، لیکن اس بات پہ سبھی متفق ہوئے کہ پیغمبر کی ولادت ہوئی اسی مہینے میں۔ کوئی بھی تاریخ ہو، پیغمبر کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ میں اور آپ حضور کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے، حضور کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے، لیکن پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا جائے، پیغمبر کے ذکر کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ بے شمار لوگ اس دنیا میں آئے چلے گئے، کچھ ایسے آئے چند دن اس دنیا میں رہے، جب تک تھے لوگوں کو پتا تھا یہ فلاں کا باپ، فلاں کا بیٹا، فلاں کا چچا ہے۔ اس دنیا سے گئے تو کہانی ختم، کسی نے نام تک نہ لیا۔ کچھ ایسے بھی آئے جو اس دنیا سے پردہ تو کر گئے، نام آج تک زندہ ہے، لیکن ہر ایک کو دنیا یاد نہیں رکھتی۔ ان لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے جو کچھ انقلابی سا کام کر کے جاتے ہیں، جو حالات کے مطابق نہیں، حالات سے کٹ کے چلتے ہیں، بلکہ حالات کے مخالف ڈٹ کے چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تاریخ یاد رکھا کرتی ہے، ایسے انقلابی لوگوں کو تاریخ نے بار بار دہرایا ہے، لیکن ان کا ذکر کرنا ہو تو مشکل پیش نہیں آتی۔ پاکستانی ہے، ہماری تاریخ میں ایک نام قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ہے۔ ہمیں ذکر کرنا ہو تو مشکل نہیں ہوتی۔ ہم ولادت کا ذکر کرتے ہیں، فلاں تاریخ فلاں سن میں قائد اعظم کی ولادت ہوئی، بچپن میں تعلیم وہاں حاصل کی، ابتدائی تعلیم وہاں سے لی، انتہائی تعلیم وہاں سے حاصل کی، لا وہاں سے کیا، دوبارہ ہندوستان کا رخ کیا، مسلم لیگ تحریک کا حصہ بنے، اس تحریک کو لیڈ کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ پاکستانیوں کو پاکستان جیسی نعمت عطا کر دی۔ ذکر کرنا ہو
کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب آمنہ کے لال کے ذکر کی باری آتی ہے تو پھر یوں کہا جائے کہ 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پہ عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہاں سے سیرت کا آغاز کیا جائے، یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ میں کہوں کہ 1400 سال پہلے آمنہ کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، وہاں سے میرے اور آپ کے نبی کی ابتدا ہوئی ہے، وہاں سے میرے اور آپ کے نبی کا ذکر شروع ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات میں عبداللہ کا نام تک نہ تھا، کائنات میں عبد المطلب کا نام تک نہ تھا، کائنات میں آمنہ کا نام تک نہ تھا، اس وقت بھی پیغمبر کا ذکر ہو رہا تھا۔ ارے کائنات والو، میرے نبی کا ذکر کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ ملک فارس کا ہے، ساسان کا علاقہ ہے، بادشاہ کا نام صابور ہے، ذوالاکتاف اسے کہا جاتا ہے، کندھوں کو اچک لیتا ہے، عرب لوگوں سے نفرت کرتا ہے، پتہ چل جائے یہ بندہ عرب کا رہنے والا ہے، پتہ چل جائے یہ عرب کی سرزمین کا باشندہ ہے، اسے پکڑتا بھی ہے، پکڑ کے اس کے شانے اکھاڑتا بھی ہے، اس کے کندھوں کو نکالتا بھی ہے، نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے، دنیا عرب اس سے ڈرتی بھی ہے۔ ایسا وقت آیا کہ سفر شروع ہوا، تمیم کی آبادی سے گزر ہونا تھا، بنو تمیم کو پتا چلا کہ ساسان کے علاقے کا بادشاہ صابور ہماری بستی کے اوپر سے یوں گزرنے لگا ہے، اس علاقے سے صابور نے گزرنا ہے، بھاگنے لگے، گھروں کو چھوڑنے لگے، علاقے کو چھوڑا، گھروں سے نکلے، شہر سے نکلے، چلے جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا 300 سال کا وہ گھر میں بیٹھا ہے، اسے کوئی اٹھانے والا نہیں، اسے چھوڑا، وہ بوڑھا عمیر نام کا آدمی ہے، اسے چھوڑا بھی ایسے، لیٹ سکتا نہیں ہے، بیٹھ سکتا نہیں ہے، کھڑا ہو سکتا نہیں ہے، چل سکتا نہیں ہے، ایک ٹوکرے میں بٹھایا، ہوا میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ صابور وہاں پہ پہنچا، لوگوں کو کہا بستی والوں کو لے کے آؤ، بستی میں لوگ داخل ہوئے، کوئی بندہ نظر نہ آیا، ٹوکرے میں دیکھا، عمیر نظر آیا، اس بوڑھے کو اٹھایا، صابور کے سامنے پیش کیا۔ ارے صابور، بستی خالی ہے، علاقہ خالی ہے، بنو تمیم جا چکے ہیں، ایک یہ بوڑھا ہے جو ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ بلایا جائے، صابور کے سامنے عمیر کو کھڑا کیا گیا۔ عمیر ڈر رہا ہے کہ صابور پتہ نہیں کیا کرے گا، فوراً بولا، گفتگو شروع کی۔ صابور نے دیکھا کہ یہ بوڑھا تو علم و ادب کا خزانہ ہے، یہ تو عرب کا علم و ادب اپنے سینے میں سما کے بیٹھا ہے۔ تھوڑی گفتگو اور کی تو صابور سے بوڑھا کہنے لگا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ عرب کا جو نوجوان دیکھا، عرب کا جو باشندہ دیکھا، اسے پکڑتے بھی ہو، پکڑنے کے بعد کندھے نکالتے بھی ہو، اس قدر نفرت عرب سے، آخر کوئی وجہ تو ہوگی، کس وجہ سے عرب سے نفرت ہے، کس بنیاد پہ عربوں کے ساتھ یہ آپ کا رویہ ہے، کس بنیاد پہ عربوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھے ہوئے ہو؟ صابور کہنے لگا کہ ایک بات ہے، یہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں ایک نبی آئے گا، اس نبی کی برکت سے یہ فارس کے علاقے کی حکومت ہمارے ہاتھوں سے نکل کے ان کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ میں بادشاہ ہوں، کوئی میری حکومت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے تو آنکھ پھوڑ نہ دوں، کوئی میرے ملک کی طرف ہاتھ قدم بڑھائے تو پاؤں توڑ نہ دوں۔ یہ کون ہوتے ہیں جو میری سلطنت پہ قبضہ کریں گے؟ عمیر بولا، جہاں بنا میں ایک بات کرتا ہوں، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، آپ کو تو شاہانہ علم و عقل سے کام لینا چاہیے تھا، آپ ان کی باتوں کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ یہ جو باتیں کرتے ہیں دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ باتیں جھوٹ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، یا یہ باتیں سچ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہونے والی کو تیرا جبر و ستم ٹال نہیں سکتا ہے، اگر یہ ہونا ہے تو ہر حال میں ہو کے رہے گا، تو پھر آپ روک نہیں سکتے ہو۔ لیکن جس وقت عرب کی حکومت آئے گی، جس وقت یہ فارس کے اوپر قابض ہوں گے، آپ کا کوئی احسان ان پہ نہ ہوگا۔
آپ کا کوئی احسان نہ ہوگا جس کے بدلے میں یہ آپ پہ احسان کریں۔ ارے پھر کیا کروں؟ کہا ان کے ساتھ رویہ نرم رکھو، اگر بات جھوٹ ہوئی تو پرواہ نہیں ہے، اگر بات سچ ہوئی تو کل آپ کے احسان کو یاد رکھا جائے گا۔ چھوڑ دیا جاتا ہے، عمیر کو چھوڑا، عرب کو چھوڑا، صبور علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ قصہ میں نے آپ کو سنایا صرف قصہ سنانے کے لیے نہیں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عبد المطلب پیدا نہ ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب عبداللہ کا نام و نشان نہ تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب آمنہ کا وجود نہ تھا۔ فارس کے علاقے میں یہ بات معلوم تھی کہ اس سرزمین پہ ایک محمد بن عبداللہ نے آنا ہے، اور اب جانتے تھے اس دھرتی پہ آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ دنیا جانتی تھی عبد المطلب پیدا ہوگا، دنیا جانتی تھی عبد المطلب کے بیٹوں میں عبداللہ پیدا ہوگا، دنیا جانتی تھی عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ ہوگا، دنیا جانتی تھی اس آمنہ اور عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ آئے گا۔ میں ذکر کہاں سے شروع کروں؟ پیغمبر کا ذکر کہاں سے شروع کروں؟ ابھی تو آمنہ کا وجود نہیں ہے، ابھی عبداللہ کا وجود نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے، اس شہر کو بھی جانتی ہے، اس علاقے کو بھی جانتی ہے، اس خاندان کو بھی جانتی ہے، باپ کو بھی جانتی ہے، ماں کو بھی جانتی ہے، دادا کو بھی جانتی ہے، شجرہ نسب کو بھی جانتی ہے۔ ارے کیا وجہ ہے؟ رب بتانا چاہتا ہے، ارے جوتی کے علاقے میں جلسہ ہونا ہو، ایک ماہ پہلے اشتہار لگا دیے جاتے ہیں، اس مسجد میں، اس علاقے میں فلاں خطیب آئے گا، میرے حبیب نے آنا ہے، میرے لاڈلے نے آنا ہے، میرے پیارے نے آنا ہے۔ آدم اشتہار محمد الرسول اللہ کا تو بن کے جا۔ میں نے کہا نبی، آدم نبی بن کے نہیں، محمد کی آمد کا اشتہار بن کے آیا تھا۔ نو نبی نہیں، پیغمبر کا اشتہار بن کے آیا تھا۔ ابراہیم نبی نہیں، آمنہ کے لال کی نبوت کا اشتہار بن کے آیا تھا۔ یوسف نبی نہیں، آمنہ کے لال کی نبوت کا اشتہار بن کے آیا تھا۔ آدم تا عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر یہ نبی بن کے نہیں، محمد کی نبوت کے اشتہار بن کے آئے تھے۔ کہاں سے شروع کیا جائے؟ پیغمبر کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ عرب کی دھرتی ہے، پیغمبر کا دادا نام عبد المطلب ہے۔ یوں بیٹھے ہوئے نجران کا پادری آ جاتا ہے، گفتگو شروع ہوئی، علاقے کے سردار آپ ہیں، گفتگو کرتے ہوئے وہ نجران کا پادری کہتے ہیں کیا آپ علاقے کے سردار ہو؟ جی میں علاقے کا سردار ہوں۔ بیت اللہ کے متولی آپ ہو؟ جی جی بیت اللہ کا متولی میں ہوں۔ کہ آپ کو ایک خاص راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کون سی بات ہے؟ اس وقت عیسائی مذہب حق تھا، عیسائی پادری رب کے مقرب شمار ہوتے تھے۔ مکے کی سرزمین، عبد المطلب حرم میں بیٹھا ہوا، نجران کا پادری کہتے یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں نبی آخر الزمان پیدا ہوگا، یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں نبیوں کا امام پیدا ہوگا، یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں خاتم الانبیاء پیدا ہوگا، یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں سید الرسول پیدا ہوگا۔ میری کتابیں بتاتی ہے، میرا علم بتاتا ہے، شہر یہی ہے، علاقہ یہی ہے، زمانہ بہت قریب آ چکا ہے، آمد ہونے والی ہے، پیدائش ہونے والی ہے، اس دھرتی پہ اس نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ نبی کا دادا عبد المطلب نجران کے پادری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ گھر سے ایک آدمی ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کے عبد المطلب کی گود میں رکھ دیتا ہے کہ سردار صاحب یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کا پوتا ہے، گھر والوں نے بھیجا ہے کہ دادا کے پاس چھوڑ آؤ۔ یوں بچے کو ہاتھ میں لیا،
عبد المطلب نے توجہ میری طرف رہے، یہ عبد المطلب کے ہاتھ میں نبوت کا وجود آتا ہے تو وہ عیسائی پادری جو گفتگو کر رہا تھا، جو عبد المطلب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، باتیں بھول جاتا ہے، گفتگو رک جاتی ہے، وہیں پہ ساکت و جامد ہو جاتا ہے۔ یوں بچے کو دادا نے پکڑا ہے، وہ اس بچے کو دیکھنے لگا، کبھی پیغمبر کا رخ دیکھتا ہے، کبھی پیغمبر کے ہاتھ دیکھتا ہے، کبھی پیغمبر کی آنکھ دیکھتا ہے، کبھی ہاتھ لگا کے پیغمبر کے لبوں کو دیکھتا ہے، کبھی پکڑ کے چھوٹے سے بچے کے وجود کو دیکھ رہا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا، ارے پادری صاحب، ارے راہب صاحب، ارے عالم صاحب، آپ میرے ساتھ بات کر رہے تھے، یہ بچہ آیا، آپ نے بات چھوڑ دی، آپ نے بات روک دی ہے، میرے ساتھ بات کیجئے۔ آپ کہہ رہے تھے اس دھرتی پہ کوئی نبی آخر الزمان آنے والا ہے، آپ کہہ رہے تھے اس دھرتی پہ کوئی خاتم الانبیاء آنے والا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ اس دھرتی پہ نبیوں کا امام آنے والا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ نبیوں کا سردار آنے والا ہے، آپ بتاؤ تو صحیح وہ کون ہوگا، وہ کس خاندان سے ہوگا، وہ کس قبیلے سے ہوگا؟ عیسائی پادری کہتا ہے، سردار جی میں اپنی بات کو بدلتا ہوں، میں اپنی بات سے پھرتا ہوں، میں نے کیا کہا تھا کہ اس دھرتی پہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، میں نے کیا کہا تھا اس دھرتی پہ خاتم الانبیاء آنے والا ہے، میں نے کیا کہا تھا کہ نبیوں کا سردار اس دھرتی پہ آنے والا ہے۔ میں کلام بدلتا ہوں، میں قول بدلتا ہوں، میں بات بدلتا ہوں۔ ارے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا اس دھرتی پہ نبیوں کا امام آنے والا ہے، اب کون کھول کے سنو، اس دھرتی پہ آنے والا نہیں، نبیوں کا امام اس دھرتی پہ آ چکا ہے۔ یہ نبیوں کا امام حضور ابھی پیدا نہ ہوئے، اس پادری کو کس نے بتایا تھا؟ اس پادری کو کس نے بتایا تھا کہ نبیوں کا امام اس دھرتی پہ آنے والا ہے؟ وہ اس دھرتی پہ آ کے پیشین گوئی کیسے کر رہا تھا کہ یہی وہ دھرتی ہے، یہی وہ علاقہ ہے، یہی سب کچھ ہے؟ پوچھنے لگا کہ آپ اس کے کیا لگتے ہو؟ توجہ کرو، پیغمبر کا ذکر کیسے ہو رہا تھا؟ 1400 سال پہلے سے بات نہیں کر رہا، 1400 سال پہلے تو آمنہ کے لال کی پیدائش ہوئی ہے، ذکر 1400 سال پہلے سے شروع نہیں ہوا، ابھی کائنات نہ بنی تھی جب سے ذکر آمنہ کے لال کا ہو رہا ہے۔ دادا سے پوچھنے لگا آپ اس کے کیا لگتے ہو، یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ دادا نے کہا میرا بیٹا ہے۔ دادا اپنے پوتے کو بیٹا کہا ہی کرتے ہیں، کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں باپ ہوں اس کا۔ تو پادری کہنے لگا کہ یہ بات سچ نہیں ہے، پہلی دفعہ نہ ہوا، پہلی دفعہ ملاقات ہے، اور پیغمبر کے دادا کی وجاہت بھی دیکھ رہا ہے، چہرے کا حسن و جمال اور وقار بھی دیکھ رہا ہے، یوں پہلی ملاقات میں کہہ رہا ہے کہ آپ سچ نہیں بول رہے۔ کس بنیاد پہ؟ پہلے کسی نے بتا رکھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس کا دادا ہوں، میں اس کا باپ ہوں، اس کا باپ نہیں ہے۔ کہا آپ کیسے کہتے ہو؟ کہا میرا علم کہتا ہے، میری کتاب کہتی ہے، اس بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے باپ کا دنیا سے جانا ضروری ہے۔ دادا کہنے لگا سچ کہتا ہے کہ اس کا باپ دنیا میں نہ رہا۔ تو پکار اٹھا، جس خاتم الانبیاء کی بات کر رہا تھا وہ خاتم الانبیاء یہی ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، بلند آواز سے کہہ دو۔ حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے، اس قدر ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہی دادا 7 سال کی عمر کو حضور پہنچے، پیغمبر کی آنکھوں میں درد شروع ہوا، آنکھیں سرخ ہوئی، دوائی لی، حکیموں سے علاج کروایا، آرام نہ آیا۔ دادا بیٹے کو اٹھاتا ہے، پوتے کو سینے سے لگاتا ہے۔ میرا اور آپ کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے،
لوگ بچے کو اٹھاتے ہیں، مولوی صاحب سے دم کروا لائیں۔ دادا جی نے اٹھایا کہ اس علاقے کا پادری ہے، بڑا اچھا ہے، نیک آدمی ہے، دم کرواتا ہوں، پیغمبر کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یوں اٹھایا، سینے سے لگایا، چل دیے حضور کو لے کے پادری کی طرف۔ پادری اپنی عبادت میں مصروف، عبادت میں مشغول۔ آمنہ کے لال کے دادا عبد المطلب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عبادت نہیں چھوڑتا، بیٹھا رہتا ہے۔ بیٹھنے والے نے بتایا، دیکھنے والے نے بتایا، جاننے والے نے بتایا، بابا جی آپ کس علاقے سے آئے ہو؟ کہا شہر مکہ سے۔ مکہ شہر میں بیت اللہ کا متولی، نام عبد المطلب، قریش کا سردار ہوں، میں اپنے پوتے کو دم کروانے کے لیے لایا ہوں۔ دادا جان آپ یہاں سے چلے جائیے، یہ وقت راہب کی عبادت کا ہے، اس وقت کچھ بھی ہو جائے یہ عبادت خانے سے نکلتا نہیں ہے، اس وقت کچھ بھی ہو جائے یہ کسی سے بات کرتا نہیں ہے، یہ اب نکلے گا نہیں، آپ کھٹکھٹاتے رہو گے، آپ دروازہ پیٹتے رہو گے، یہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ فرش پہ باتیں ہو رہی تھی، فرش والے بتا رہے تھے یہ دروازہ کھولے گا نہیں، آپ اپنے پوتے کو لے جائیے۔ عرش پہ رب بھی بات کر رہا تھا، ارے نادان یہ عبد المطلب کا پوتا ہی نہیں میرا لاڈلا بھی ہے۔ عبد المطلب کا پوتا آئے دروازہ نہ کھولے، اس کی مرضی ہے، یہ حبیب میرا آیا ہے، یہ محبوب میرا آیا ہے، یہ لاڈلا میرا آیا ہے، یہ رسول میرا آیا ہے، دھرتی اس راہ پہ تنگ نہ کر دو تو میرا نام بھی خدا نہیں ہے۔ زمین کو حکم ہوتا ہے، کانپنا شروع ہو جاتی ہے، زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، فوراً نکلتا ہے، راہب باہر نکلتا ہے، بابا جی سامنے کھڑے ہیں، کہا بابا جی کیسے آنا ہوا؟ کہا میرا پوتا اسے بیماری لگی ہے، آنکھوں میں درد شروع ہوا ہے، آنکھوں میں سرخی آئی ہے، آپ سے دم کروانے کے لیے لے کے آیا ہوں۔ قربان جاؤں، آپ کہو سبحان اللہ، میں بات آگے کروں، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ عبد المطلب نے یوں پکڑا ہوا، سینے سے لگایا ہوا پوتا، کہا دکھاؤ تو صحیح، یوں آگے کو رخ کیا، یوں رخ کر کے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا بیٹا، میرا بڑا لاڈلا بیٹا تھا، وہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، یہ اس کا لاڈلا بیٹا ہے، یہ میرا بڑا پیارا ہے، یہ اپنی اماں کا بڑا پیارا ہے، یہ خاندان کا لاڈلا ہے، یہ اپنے قبیلے کا لاڈلا ہے، یہ محلے کا لاڈلا ہے، یہ سب سے حسین ہے، جو اسے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو اسے دیکھتا ہے پھر اسی کا ہو جاتا ہے، جو اسے دیکھتا ہے اس کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ عبد المطلب بات کر رہا ہے لیکن عیسائی راہب کے کان بند ہے، عیسائی پادری کے کان بند ہے، اس کے کان بھی میں یوں کہنے لگا ہوں، توجہ میری طرف، آج عیسائی پادری کے کان بند کیوں ہے؟ میں نے کہا نبی کا دادا بتا رہا ہے یہ پوتا میرا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ بڑا لاڈلا ہے، اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، یہ نہائے نہ اس کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے، جس دھرتی پہ قدم رکھ جائے اس دھرتی سے خوشبو آتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا ماں کو درد نہ ہوئی، جب وقت ولادت کا آیا تو سارا عالم روشن ہو جاتا ہے۔ دادا بہت کچھ بتائے جا رہا ہے، دادا بہت کچھ سنائے جا رہا ہے، لیکن عیسائی ہے سننے کا نام نہیں لے رہا۔ صرف عیسائی کی آنکھیں مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر رہی، آج عیسائی کا کان بھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، آج عیسائی کے ہاتھ بھی پیغمبر کا وجود دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر کے وجود کے سامنے عیسائی ہماتن گوش ہو جاتا ہے، سارا وجود آنکھ بن جاتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ بہت کچھ سنا چکے تو سنانے کے بعد پادری کو ہلا کے کہا کہ جی دم کر دو۔ عیسائی کو ہوش آئی، حرکت کے بعد دیکھا، کہا بابا جی کیا کہہ رہے ہو؟ دادا نے کہا کہہ کیا رہا ہوں، بہت کچھ تو میں نے کہہ دیا ہے،
آپ ابھی پوچھ رہے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ دادا نے پھر شروع کیا۔ اب عیسائی دیکھ رہا ہے، اندر گیا، کتاب اٹھا کے لایا، کبھی ورق کو دیکھے، کبھی پیغمبر کے چہرے کو دیکھے، کبھی ورق کو دیکھے، کبھی پیغمبر کے ہاتھوں کو دیکھے، کبھی ورق کو دیکھے، کبھی آمنہ کے لال کے وجود کو دیکھے۔ ادھر دادا نے کہانی پھر شروع کی، یہ میرا پوتا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔ جب سب کچھ سنا چکا تو عیسائی پادری کہنے لگا، بابا جی میں ایک بات اور بھی بتا دوں۔ کہا کیا بات بتانا چاہتا ہے؟ کہا آپ نے کہا ہے کہ یہ میرا پوتا ہے، آپ نے کہا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے، آپ نے کہا ہے محلے والے اسے دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، لوگ اسے دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھ کے کہتے ہیں اس جیسا ہنسی کوئی نہیں ہے۔ میں ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ صرف آپ کا پوتا نہیں ہے، یہ صرف عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ صرف آمنہ کا لخت جگر نہیں، اگر مجھ سے سننا چاہتا ہے یہ محمد الرسول اللہ بھی ہے، یہ خاتم الانبیاء بھی ہے۔ ارے تجھے کیسے پتا چلا؟ آج پہلی دفعہ اسے تو نے دیکھا ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے یہ خاتم الانبیاء ہے؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے یہ سید الرسل ہے؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے یہ نبیوں کا امام ہے؟ کہا بابا جان میں کیا بتاؤں، آپ میری بات کرتے ہو، آپ آدم سے پوچھو تو آدم بھی بتائے گا جب وجود مجھے نہ ملا تھا تب اللہ کی ذات نے اسے نبیوں کا امام بنا دیا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی۔ وقت بہت کم ہے، بلکہ وقت پورا ہو چکا ہے، ابھی آگے سفر کرنا ہے، بات کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات سے ایک وعدہ لیتے ہوئے میں جا رہا ہوں، ذکر مصطفیٰ پھر کبھی پہ رہا، لیکن نبی کے ذکر کی مجلس میں آنے والے، نبی کے ذکر کی محفل میں آنے والے یوں نہ جائیں بلکہ ایک عزم لے کے جائیں۔ آج دنیا والے مجھے آپ کو کہتے ہیں جی مولویاں کول نہ بیٹھے ہو، طرح طرح کے فتنے ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی کہہ لیتے ہیں جی مولوی تسی تا لوکاں نوں ترقی نہیں کرن دینی، دنیا چاند تے پہنچ گئی، تسی ہجے بھی استنجے دے طریقے دس دے ہو۔ میں نے کہا یہ آپ کو مولوی صاحب یہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ نہیں بتاتا، یہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتا کے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں لے کے جانا چاہتا ہے، یہ آپ کو پیغمبر کی غلامی میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ کیوں نہ کرے ہم پیغمبر کا ذکر، کیوں نہ چلے آمنہ کے لال کی سنت پہ؟ جس چاند پہ دنیا پہنچ چکی ہے، میں نے کہا لاؤ ان چاند پہ جانے والوں کو، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ چاند پہ گئے ہو، آپ نے دیکھا کیا ہے؟ وہاں کون سی چیز تھی جو آپ کو اچھی لگی ہے؟ چاند پہ جانے والوں نے کہا سانس اکھڑنے لگتی ہے، آکسیجن وہاں پہ ہے نہیں، قدم ٹکتے نہیں ہے، ہوا میں اڑتے ہیں، زندگی کے آثار وہاں پہ نہیں، زندگی گزارنا وہاں پہ ممکن نہیں۔ میں نے کہا چاند پہ جا کے یہی پہ دیکھا، یہی دیکھا ہو کہ وہاں جی نہیں سکتے، وہاں سانس نہیں لے سکتے، وہاں قدم نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا چاند سے ہی پوچھ لینا تھا، ارے چاند ہم تیرے تک پہنچے ہیں، تو بتا ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ میں نے کہا وہ چاند بول کے بتا دیتا۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تمہیں یوں کہوں گا اگر جانا ہے تو پھر چاند پہ نہ ہو، پھر اس کے قدموں تک جاؤ جس نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، پھر چاند تک نہ ہو۔ اس چاند میں کیا رکھا ہے؟ چاندنی دیکھ کے آئے ہو، روشنی دیکھ کے آئے ہو، چمک دیکھ کے آئے ہو، دمک دیکھ کے آئے ہو۔ کہا یہ چمک میری نہیں ہے، یہ دمک میری نہیں، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ کہا یہ چمک ملی تو اس لیے کہ میں نے پیغمبر کے اشارے پہ کٹ کے دکھایا تھا۔ میرے پاس آئے ہو؟ میں نے کہا کوئی عقل مند اٹھ کے کہہ سکتا ہے ملا پھر گمراہ کر کے چلا گیا ہے۔ چاند نے تو کبھی کسی سے بات ہی نہیں کی۔ چاند بولتا ہے؟ بولتا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو گمراہ کر رہا تھا۔
میں نے کہا کبھی کبھی زبان نہیں بولتی، کام بولتے ہیں۔ آپ نے نعرہ سنا ہوگا کہ میاں تیرے کام بول دینے، کہتے ہیں ایسے کہ کام بولا کرتے ہیں، سڑکیں بولتی ہیں، موٹر وے بولتی ہے، زبان سے نہ بولے عمل سے بول کے دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا چاند تو ٹکڑے ہو کے بتا رہا تھا کہ میں مصطفیٰ کے حکم پہ نثار ہوں، یہی سب کچھ ہے۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی کہہ جائے کہ ملا گمراہ کرتے ہیں، کسی ذی شعور کی بات کرو۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں نے کہا آمنہ کے لال کے پاس ایک بندہ آیا، سارا واقعہ نہیں، اشارہ دے کے جاؤں گا۔ آمنہ کے لال کے پاس آ کے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ سخی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کریم ہیں، میں نے سنا ہے آپ شریف ہیں، میں نے سنا ہے آپ سب سے اچھے انسان ہیں، آپ رحم دل انسان ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ رحم دل انسان ہے، تو آمنہ کے لال کے پاس آ کے کہہ دیا۔ میں نے کہا یوں لگتا ہے آمنہ کا لال پوچھتا ہے اب کہنا کیا چاہتا ہے؟ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے کہ آپ سخی ہیں، آپ کریم ہیں، تو بتا تو چاہتا کیا ہے؟ اس بندے نے کہا چاہنا کیا ہے؟ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ جو قیمت لینا چاہے میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ آمنہ کے لال نے کہا نام کیا ہے؟ کہا زید۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا حارثہ۔ زید کو آواز دی، قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ آمنہ کے لال نے کہا یہی بیٹا؟ جی یہی بیٹا ہے، میں اسی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا آمنہ کے لال نے عجیب بات کہہ دی، کہا غلام میرا ہے، بیٹا آپ کا ہے، ساتھ آپ کے جانا چاہے بنا قیمت کے آپ کے ساتھ بھیجوں گا، آپ کے ساتھ جانا نہ چاہے تو کسی قیمت پہ بھی میں آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں نہیں ہوں۔ تو باپ نے دیکھا، یہ بات سنی تو سنتے ہی کہا کہ یار کون سا بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کے ساتھ جانا نہ چاہے گا؟ کون سا بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کے پاس جانا نہ چاہے گا؟ کون سا بچہ ہوگا جو اپنے شہر اور دھرتی پہ جانا نہ چاہے گا؟ بیٹے کو کہا ہاں بیٹا، آج تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے، تیری اماں رو رو کے اپنا حال برا کر چکی ہے، لوگ قبیلے والے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، آ میرے ساتھ چل۔ تو آمنہ کے لال کا غلام زید کہتا ہے ابا جان ایسے نہیں ہو سکتا، میں آمنہ کے لال کا غلام ہوں، میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں تیرا باپ ہوں، تو میرے ساتھ نہیں جائے گا، ادھر تیری اماں ہے، تو اماں کے پاس نہ جائے گا، اماں کو چھوڑ رہا ہے غلامی کے لیے، ابا کو چھوڑ رہا ہے غلامی کے لیے، تو قبیلہ چھوڑ رہا ہے غلامی کے لیے، تو سلطنت چھوڑ رہا ہے غلامی کے لیے، ادھر غلامی ہے۔ تو پیغمبر کا غلام زید پکار کے کہتا ہے ابا جان تجھے کیا بتاؤں، باپ کی صحبت میں وہ لذت نہیں ہے، ماں کی آغوش میں وہ پیار نہیں ہے، قبیلے میں وہ راحت نہیں ہے، علاقے میں وہ سکون نہیں ہے جو محمد کے قدموں میں ملا ہے۔ میں نے کہا زید تو بول کے بتاتا ہے، چاند بولے یا نہ بولے، لیکن یہ زید تو بول کے بتاتا ہے کہ یہ نبی ایسا ہے جس کی غلامی پہ سب کچھ نثار کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی دنیا چاند پہ پہنچی تو آپ کیوں اللہ کے پیچھے چلتے ہو؟ اسے ڈنکے کی جوٹ پہ کہہ دیا جائے ارے چاند پہ تم پہنچے ہو، ہم چاند سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، تم چاند پہ پہنچے ہو، ہم چاند کو راہ گزر میں چھوڑنا چاہتے ہیں، چاند پہ تم پہنچے ہو، ہم چاند کو کرتے سفر میں رکھنا چاہتے ہیں، ارے کیا کرو گے؟ کہا محمد کی غلامی میں جائیں گے، پیغمبر کے قدموں میں جائیں گے، پیغمبر پہ جان نشاور کریں گے، پیغمبر کے ساتھ جان نثاری کریں گے، تو آسمان کا چاند ہمارے اوپر رشک کرتا ہوا نظر آئے گا، ہمارے اوپر یہ رشک کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ دیکھ کے جو اٹھے گا ارے امتی تیری قسمت پہ نازا ہو، امتی تیری قسمت کے کیا کہنے، میں ایک مرتبہ گیا تھا آج تک اس کی حلاوت قبولہ نہیں ہے، تو دن میں کئی مرتبہ پیغمبر کا قرب لیتا ہے، تو مہینے میں کئی مرتبہ پیغمبر کا قرب لیتا ہے، تو دن میں کئی مرتبہ پیغمبر کی سنت پہ چل کے پیغمبر کا قرب لیتا ہے، ارے میرے تک آنے کی کوشش نہ کرنا، یہاں جینا ممکن ہی نہیں، پیغمبر کے قدموں میں چلا جا، موت بھی آئی تو موت نہیں آئے گی۔
آج ہمیں پیغمبر کے قدموں سے دور کریں گے. ہم کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کا دامن چھوڑنے والے، ہم ہر حال میں پیغمبر کے دامن کے ساتھ وابستہ رہیں گے. دنیا کچھ بھی کہے کہ چاند پہ پہنچے ہو، انہیں کہو کہ چاند بہت نیچے ہے، ہم چاند سے بہت اونچے کا سفر کرنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.